بسم الله الرحمن الرحيم. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول إلى آخر الحديث متفق عليه. یہ بخاری کی 7163 نمبر حدیث ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسہ، گفٹ اور مال دیتے رہتے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غریب صحابہ میں تھے کہ مالدار؟ مالدار، پیسے والے، پیسہ بھی پاور بھی دونوں اعتبار سے اسٹرانگ تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کان یعطینی العطاء، دیتے رہتے تھے. پیسہ آیا پیسہ، اونٹ آئے اونٹ، بکریاں آئی بکریاں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف غریبوں کو نہیں دینا ہے، جو مانگنے کے لیے آئے اسی کو نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے دوستوں پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے. اور دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی اور جنرس تھے، ایسے دینے والے تھے کہ کوئی بھی محروم نہیں رہتا تھا، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ بخیلوں سے کوئی محبت، کنجوس آدمی سے کوئی محبت نہیں کرتا. بلکہ بچے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ بڈھا کب مرے کہ ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم کچھ کیا کریں، اچھا کھائیں پیئیں. تو بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ لوگ ہماری ویلیو نہیں کرتے. بھائی آپ ویلیو کے لائق نہیں ہیں. اب فار ایگزامپل میرا موبائل 25,000 کا ہے، اب کوئی بولے گا کہ نہیں 1 لاکھ میں دوں گا تو میں خریدوں گا کیا؟ ہاں ان کا موبائل 1 لاکھ کا ہے، وہ 1 لاکھ اس کی قیمت ملے گی. تو آپ جس لائق ہیں آپ کی اتنی ویلیو ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے ساتھ احسان کرتے تھے، سب پہ خرچ کرتے تھے، غریبوں پہ، امیروں پہ. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو معلوم ہے، حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ سسر تھے. کون تھے؟ سسر تھے. ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. آج لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے دل میں امنگیں، خواہشیں، تمنائیں، ڈیزائر کیا رہتے ہیں؟ سسر کی طرف سے ہمیں ملتا رہے، داماد سسر پہ خرچ نہیں کرے گا. وہ جتنا لوٹ لے لے کے بھاگ جائے وہ ٹھیک ہے، داماد نہیں خرچ کرے. کیوں؟ ایسا سب لگتا ہے کہ پیدائشی حق ہے اس کا، دکھا کے لایا ہے کہ سسر کو جتنا لوٹ لو وہ سب مال غنیمت ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسر، عرب کے اسٹرانگ پرسن، مالدار آدمی پہ خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں. تب لوگ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. اب آگے سنیے، ان کا دل دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. فَأَقُولُ، تو میں کہتا تھا جب وہ مجھے کچھ دیتے تھے، آتِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، اے اللہ کے رسول، یہ مال، یہ پیسہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں، میرے سے جو غریب ہیں ان کو دے دیں. سوچیے آج کوئی ایسا آپ کو دکھتا ہے کیا جو اگر پیسہ لا کے کسی کو دیا جائے تو بولے نہیں بھائی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، بغل والے کو دے دیجیے. یہ صحابہ کرام تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آخرت بھر دی تھی، آخرت پہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے مت دیجیے، میرا تو کام چل رہا ہے، میرے سے غریب آدمی کو دیجیے، ضرورت مند کو دیجیے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ خذو، لے لو، اذا جاءک من ھذا المال شیء، جب تمہارے پاس پیسہ، زمین، پراپرٹی ہے تو وانت غیر مشرف ولا سائل، دو کنڈیشن ہے. اگر تمہیں اس کی لالچ نہیں ہے، پہلے سے امید نہیں تھی کہ ارے فلاں کی طرف سے مجھے اتنا مل جائے تو اچھا تھا، ہے نا، 1 لاکھ مل جاتا، نہیں، لالچ نہیں ہے. اور نمبر 2 ولا سائل، اور تم مانگ بھی نہیں رہے، بغیر مانگے، بغیر لالچ کے کوئی آ کے آپ کو دے رہا ہے. اب ایک آدمی مجھے بولا کہ حضرت میرے طرف سے آپ کے لیے ہمیشہ گوشت فری ہے، جب چاہیے آپ گوشت جا کے لے، تو میں انکار کرتا ہوں. لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں کہ جب مانگو نہیں اور لالچ بھی نہیں تو پرسوں جا کے لے کے آئے کہ لے لو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں لا کے دے گا، کھلا کے دے گا. جبریل علیہ السلام کو تو نہیں بھیجے گا کہ جا کے خالد نجی کو یہ 1 کروڑ روپیہ لے کے دیا، نہیں. کس کے ذریعے وہ دلوائے گا؟ کس کے ذریعے دلوائے گا؟ انسانوں کے ذریعے دلوائے گا. وہی دل میں بات ڈالتا ہے تبھی آپ کو کوئی 1 روپیہ دے سکتا ہے، نہیں تو کوئی نہیں دے گا. تو فرمایا کون سے 2 کنڈیشن ہے؟ لالچ نہیں ہے اور مانگے بھی نہیں ہو. اب کوئی دے رہا ہے تو اسے کیا کرو؟ لے لو. فَخُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ، لے کر کے اس کو اپنا مال بنا لو، ایسٹ بنا لو، کمائی کا ذریعہ بنا لو. ہاں اب دیکھیے آگے جو بات کہی جا رہی ہے، فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ، چاہو تو اسے یوز کرو، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، اور چاہے تو اسے صدقہ کر دو، خیرات کر دو، غریبوں کو دو. کتنی معقول بات ہے، ریزنیبل بات ہے. چاہو تو خود رکھ لو، نہیں تو صدقہ کر دو، غریبوں کو دے، اس لیے اس کی بھی تو ضرورت ہے تمہیں. وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، یہ 2 کنڈیشن اگر نہیں ہے، یعنی کوئی خود سے نہیں دے رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا. تو کہتے ہیں فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، تو عبداللہ بن عمر کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ، لیکن جب کوئی کچھ دیتا تھا تو اسے کیا کرتے تھے؟ واپس بھی نہیں کرتے تھے بلکہ ایکسپٹ کر لیتے. اب دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی اور گائیڈنس ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں پڑھیں گے سنیں گے تب نہ معلوم ہوگا. اب یہ چیز نہ جاننے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا. عام طور سے لوگ کوئی کچھ لا کے دیتا ہے، ہاں نہیں مجھے ضرورت نہیں، حالانکہ ضرورت ہوتی ہے. آئیے کھانا کھا لیجیے، بھوک لگی ہے، لیکن لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھوک نہیں لگی. بھائی اللہ تعالیٰ خود لا کے منہ میں نہیں کھلائے گا، کسی کے ذریعے ہی دلوائے گا. تو جب کوئی لا کے آپ کو دے رہا ہے، اگر حلال ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو اس سے کیا لیسن ملتا ہے ہمیں؟ 2 لیسن پاورفل. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جہاں غریبوں پہ خرچ کرتے تھے وہاں اپنے مالدار صحابہ پر، پیسے والوں پر بھی خرچ کرتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے. اور دوسرا کیا ہے کہ جب کوئی کچھ دے تو انسان قبول کر لینا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حکموں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے